بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتے ہیں ان معبودوں کو جن کا ضرر زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے۔ لبئس المولا و لبئس النصیر، البتہ بہت برا مددگار ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ لوگ پکارتے ہیں ان معبودوں کو جن کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ اس جملے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اسی آیت سے پہلے والی آیت میں فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، وہ اللہ کے علاوہ ان معبودوں کو پکارتے ہیں جو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور اس آیت میں ہے کہ وہ ان معبودوں کو پکارتے ہیں کہ جن معبودوں کا ضرر ان معبودوں کے نفع سے قریب تر ہے، گویا کہ نفع بھی ہے اور ضرر بھی ہے، اور ضرر نفع سے زیادہ ہے۔ تو پہلی آیت میں ہے کہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور اس آیت میں ہے کہ ضرر اور نفع دونوں ہیں مگر ضرر نفع سے زیادہ ہے۔ تو بظاہر یہ ایک تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو معبود غیبی طاقت کے مالک نہیں ہے، وہ تمہیں کسی قسم کا حقیقی طور پر نفع ضرر نہیں دے سکتے، البتہ ان کی عبادت کے نتیجے میں تمہیں ان کی عبادت کا جو ضرر ہے وہ تو ملے گا۔ وہ معبود غیبی طاقت کے مالک ہو کر تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے، مگر ان کی عبادت جو تم کرتے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہیں تکلیف اور تمہیں ضرر ہوگا۔ تو ایک ہے ان کا غیبی طاقت کا مالک ہو کر ضرر دینا، وہ تو بالکل نہیں ہے، مگر ان کی عبادت کا جو ضرر تمہیں ملے گا آخرت میں، کہ ان کی عبادت اور ان کی بندگی تمہاری تباہی اور تمہارے خسران اور تمہارے ضرر کا جو ذریعہ بنی ہے، یہ لمن ضرہ میں اس ضرر کی بات ہو رہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں ایسے معبودوں کو، ضرہ کہ جن معبودوں کی عبادت کا جو ضرر ہے وہ بہت قریب تر ہے ان معبودوں کے نفع سے۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ اس کا جو ضرر ہے وہ ضرر ان کی عبادت کا ضرر ہے، وہ تو زیادہ ہے کہ آخرت میں ان کی تباہی ہے، مگر نفع تو کوئی نہیں ہے۔ تو من نفعہ کا کیا مطلب ہے؟ تو من نفعہ کا یہ مطلب کہ انہوں نے اپنے خیال میں جو متوقع نفع رکھا ہے کہ ہمیں ان سے یہ نفع ملے گا، وہ متوقع نفع جو کہ بالکل نہیں ہے، لیکن اس متوقع نفع کے مقابلے میں ان کی عبادت کا ضرر ان کے قریب تر ہے۔ نفع کوئی نہیں ہے، مگر وہ اپنے خیال میں جس نفع کا خیال کر کے ان کی بندگی کر رہے ہیں، ان کے اس متوقع نفع کے مقابلے میں ان کی عبادت کا ضرر ان کے لیے لازمی ہے۔ باقی رہا ان کا غیبی طور پر نفع ضرر دینا، تو اس کی بات صاف ہے کہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ۔ اس طرح ان دونوں آیت کے مطلب میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حقیقی طور پر کوئی نفع ضرر کے مالک ان کے معبود نہیں ہے، مگر ان کی عبادت کے نتیجے میں آخرت میں تمہیں بہت بڑا ضرر ہوگا، اور ان کا وہ متوقع نفع جو تم نے اپنے خیال میں رکھا ہوا ہے وہ نفع تمہیں نہیں ملے گا۔ اس متوقع نفع کے مقابلے میں حقیقی طور پر تمہیں
ان کی عبادت کا ضرر پہنچے گا۔ اس میں یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے گروپس کو جوائن کرتے ہیں جو ان کو فائنینشلی ہیلپ بھی کر دیں گے لیکن ان کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ جی، اس آیت میں ایک دوسری توجیہ یہ ہے کہ ایک معبودین وہ ہیں ان کے جو بتوں کی شکل میں ہیں، تو یہ وہ معبود ہیں جو ان کے لیے کسی قسم کا ضرر بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے، لیکن کچھ معبودین وہ ہیں جو ان کے پیروں اور ان کے رؤساء اور ان کے لیڈروں کی شکل میں ہیں، جن سے انہیں اپنے دنیاوی منافع وابستہ ہیں۔ تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک توجیہ یہ کی ہے کہ جو پہلی آیت کا تذکرہ ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوثان اور اصنام اور ان کے بت کسی قسم کا ضرر نفع نہیں دے سکتے، اور دوسری آیت میں جو ذکر ہے اس میں ان رؤساء اور ان کے بڑے اور ان کے لیڈروں کا تذکرہ ہے کہ ان کے وہ بڑے باطل پرست پیر، ان کا جو ضرر ہے وہ ان کے لیے زیادہ ہے بنسبت اس نفع کے جس دنیاوی منافع کی خاطر وہ ان کی زندہ باد کرتے ہیں اور ان کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت میں ما لا یضرہ میں لفظ ما ہے، اور دوسری آیت میں یدعو لمن ضرہ میں لفظ من ہے، جس کا استعمال زیادہ تر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ توجیہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک یہ توجیہ کی ہے، اور یہ بھی بڑی عمدہ توجیہ ہے۔ تو اس طرح اس سوال اور ان دونوں آیت کا جو تعارض ہے وہ دفع ہو جاتا ہے اور رفع ہو جاتا ہے۔ ایک نحوی سوال بھی اس آیت میں ہے باعتبار ترکیب کے، کہ یہاں پہ لمن کے اندر جو یہ لام ہے، یہ در حقیقت یہ من ضرہ تو یدعو کا مفعول ہے، اور اس مقام پہ لام استعمال نہیں ہوتا ہے، تو یہ لمن تو اصل میں ایک نئے سرے کا جملہ ہوتا ہے جس میں یہاں لام کا استعمال نحوی اعتبار سے کیوں ہوا ہے، اس پر علماء نحو نے، مفسرین نے بحث کی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لمن ضرہ میں یہ جو لام ہے یہاں یہ زائد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لمن کا جو لام ہے یہ اصل میں اقربو پر داخل ہے جو کہ مقدم ہوا ہے، یعنی یدعو من ضرہ لاقرب من نفعہ۔ اور بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہ یدعو جو ہے یہ اصل میں ما قبل یدعو کا تکرار ہے، اور لمن سے ایک نیا جملہ ہے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر نئے سرے کا جملہ ہے کہ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ معبودین جن کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، لبئس المولا و لبئس العشیر، البتہ وہ بہت برے مددگار اور بہت برے دوست اور ساتھی ہیں، تو پھر وہ نئے سرے سے جملہ ہے۔ بہرحال یہ نحوی ترکیب میں بھی اس قسم کے یہ اشکالات ہیں، اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یدعو اصل میں یقولو کے معنی میں ہے، کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ لمن اس کا مقولہ ہے، وہ یہ کہیں گے کہ البتہ ان کا جو ضرر ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ قیامت میں انہیں پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے جن کی بندگی کی تھی ان کا ضرر وہ زیادہ ہے، تو وہ خود کہیں گے، یدعو یعنی پکار اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ان کا جو ضرر ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ مفسرین نے اور محققین مفسرین نے اس قسم کے یہ توجیحات ذکر کی ہے، اور اس میں روح المعانی میں علامہ آلوسی نے بڑے محاکمے کیے ہیں، اور اسی طرح دوسری تفاسیر ہیں۔ بہرحال ایک لفظی اشکال اور ایک معنوی اشکال اس آیت میں تھا جن کے یہ وضاحتیں ہیں۔ تفسیر زاد المسیر میں ایک بات اور بھی جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو اقرب من نفعہ میں اقربو کا لفظ ہے، تو نفع تو کسی طرح بھی ان کا نہیں ہے، مگر یہاں پر اقربو کہتے نا، یہ عربیت میں اس کا استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ نفع موجود ہے، بلکہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ھذا بعید، یہ بعید ہے، تو ان کے نفع سے ضرر اقرب ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نفع ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نفع سرے سے ہے نہیں،
تو یہ عربیت میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نفع موجود ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی ہے جس کو تفسیر ماجدی نے بھی نقل کیا، لبئس المولا و لبئس العشیر، البتہ ان کے معبودین بہت برے ہیں۔ المولا کا مطلب ہے دوست اور مددگار، العشیر کا مطلب ہے ساتھی، صاحب اور معاشر۔ ان کے لیے ان کا بڑا، یعنی مولا اور عشیر میں یہ فرق کہ کوئی آپ کا مدد کرے اور وہ آپ کا بڑا ہو، اور عشیر یہ کہ وہ آپ کا ساتھی اور آپ کے برابر کے درجے کا ہو۔ تو یہ وہ معبودین ہیں۔ اور یہ جملہ لبئس المولا اور لبئس العشیر ویسے رؤساء اور ناکارہ لیڈر اور باطل پرست پیروں کے ساتھ زیادہ فٹ ہے بنسبت بتوں کے، کہ وہ بہت برے لیڈر اور بہت برے مددگار اور بہت برے دوست اور ساتھی ہیں۔ لبئس المولا و لبئس العشیر۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس آیت میں اب تقابل میں برعکس بشارت اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں وہ تو خسارے میں، مگر اس کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے انعامات اور اکرامات ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے۔ یہ ان اللہ اصل میں علت ہے کہ اللہ انہیں جو جنات اور نعمتیں عطا کر رہا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اور اسی طرح ما یرید میں اشارہ ہے کہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جنتیں عطا کرتا ہے، اور علاوہ جنت کے جو ارادہ کرتا ہے مزید اپنے فضل و احسان سے نوازتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی ایک اور آیت میں ہے کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ انہیں ان کے اجر پورا دے گا اور اپنے فضل میں سے مزید عطا کرے گا۔ اسی طرح ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ اپنے فضل و احسان کو بھی عطا کرے گا اور وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اس آیت میں جدال اور مجادلین کے تذکرے کے بعد جدال کرنے والے مجادلین کی ناکامی کا تذکرہ ہے، اور شرک کرنے والوں کے شرک کا علاج ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیت بے اعتبار توجیحات کی ایک مشکل آیت ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو کوئی یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا ان کی، کن کی مدد نہیں کرے گا؟ ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو ایک توجیہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ گمان کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، یہ اس کی تمنا ہے اور یہ اس کا خیال ہے، ان کو غالب نہیں کرے گا، ان کو رزق عطا نہیں کرے گا، ان کی مدد نصرت نہیں کرے گا۔ وہ نبی کے بارے میں اگر یہ خیال رکھتا ہے
پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس اسے چاہیے کہ وہ باندھ دے ایک رسی آسمان کی طرف، ثم ليقطع، پھر وہ وہاں سے اس نبی پر وحی کو بند کر دے۔ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ نبی سے مدد نہیں کرے گا تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف باندھ کر اس پر چڑھ کر وہاں سے اللہ کی وحی بند کر دے اور وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، اگر یہ اس کے بس میں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے غصے میں مر جائے مگر اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس کا یہ مکر اور اس کی یہ تدبیر اور اس کی یہ چال ختم کر دے گا اس کے غصے کو؟ ما یغیظ یعنی غیظہ، اس کے غصے کو، ما مصدریہ، یا ما یغیظہ، اس کو جس نے اس کو غصہ کر دیا ہے، کیا وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ معنی یہ کہ اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ یہ گمان نہ کرے اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ یہ اس آیت کی توجیحات میں ایک بے غبار توجیہ۔ اس میں صرف ایک سوال یہ کہ لن ینصرہ اللہ مدد نہیں کرے گا اس نبی کی، تو ہو ضمیر کا مرجع نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں چل رہا، تو یہ معنی مراد لینا کہ جو کوئی گمان کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا، یہ نبی کا ذکر اس آیت میں سیاق سباق سے مناسب نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس سے پہلی آیت میں ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مجادلین کے لیے خسران ہے، ایمان والوں کے لیے کامیابی اور جنات۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے تو وہی ہیں جو آخری نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کے ساتھی ہیں۔ مدد اس نبی کے ساتھ، یہ جو ضمیر کا مرجع ہے یہ ان الذین آمنوا اور ان اللہ یدخل الذین آمنوا کے ذیل میں موجود اور داخل، اور ذہن کے اندر یہ معہود اور مستحضر ہے اور اس مقام کے مناسب ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو کوئی یہ خیال اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اس خیال میں نہ رہے، مدد اللہ ضرور کرے گا، اگر اس کا بس چلے تو اوپر جا کے چڑھ کر وحی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ تو ثم لیقطع کا معنی کیا ہوا؟ یعنی فلیقطع الوحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی طاقت میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ ابن زید سے یہ معنی مروی ہے، اور تفسیر قرطبی میں یوں بھی ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یعنی فَلْيَطْلُبْ حِيلَةً يَصِلُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وہ کوئی ایسی تدبیر اور کوئی نکالے کہ جس کے ذریعے سے وہ آسمان تک پہنچے، اور وہاں جا کر ثُمَّ لْيَقْطَعْ یعنی ثُمَّ لْيَقْطَعِ النَّصْرَ، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ مدد کا سلسلہ کاٹ دے۔ کاٹ دے کا معنی یہ وہی کاٹ دے اور مدد کاٹ دے، اور بسبب ان کا یہ معنی کہ کوئی رسی آسمان کی طرف باندھے یا کوئی ہیلا تلاش کر کے جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس کا غصہ اس سے کہ ختم ہو سکتا ہے تو یہ کر لے، یہ زجر اور ڈانٹ کا انداز ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ یہ وہ توجیہ ہے جو سب سے زیادہ آسان اور بے غبار توجیہ ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس نبی کے ساتھ مدد نہیں کرے گا تو وہ باندھ دے ایک رسی الی السماء، اپنے گھر کی چھت کے ساتھ،
اور ثم لیقطع، پھر وہ اس رسی کے ساتھ خود کو پانسی کر دے۔ الیقطع کا یہ معنی کہ وہ خود کو پانسی کر دے، یا یہ معنی کہ اپنی گردن کاٹ دے، یا یہ معنی کہ خود کو پانسی کے پندے پر لٹکا کر اس رسی کو کاٹ دے۔ مقصد یہ کہ وہ ڈوب مرے، وہ مر جائے، وہ خود کو پانسی کر دے۔ یہ ساری توجیہات ہوئی ہیں اور سبھی بن سکتی ہے، لیکن اس صورت میں السما کا معنی گھر کی چھت، وہ چھت کے ساتھ کوئی رسی باندھ کر الٹا لٹک جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کوئی الٹا بھی لٹک جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ اپنے گھر کی چھت کے ساتھ رسی باندھ کر خود کو پانسی پہ لٹکا دے۔ اگر اس کے ذریعے سے اس کا غصہ ختم ہو سکتا ہے تو دیکھ لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں یہ ینصرہ کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کئی توجیہات اور تعبیرات ہیں، لیکن خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہے۔ وہ پہلے والی توجیہ چونکہ الی السما میں آسمان کی طرف ذہن زیادہ فوراً جاتا ہے، اور وہاں سلسلہ مدد اور یا وہی کو کاٹنے کا لفظ بھی الیقطع زیادہ واضح ہے، تو اس لیے یہ پہلی والی توجیہ زیادہ دل کو لگنے والی ہے، ورنہ یہ دوسری توجیہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہاں معنی یہ کہ جس شخص کا یہ گمان اور خیال ہے کہ اللہ اس شخص کے ساتھ مدد نہیں کرے گا اور اسے رزق نہیں دے گا، اس کا یہ گمان ہے کہ اسے رزق نہیں ملے گا اپنے بارے میں، ینصرہ اس کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اس کو رزق نہیں ملے گا اور اس پر تکلیفیں اور مشقتیں رہے گی اور اس کی کسی طرح کی مدد نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے بارے میں بدظن ہے۔ اگر وہ اس طرح کا آدمی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہی توجیہ کہ پھر وہ خود کو پانسی کرے، یا اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے ذرا اوپر چڑھ کر تقدیر کو بدل دے، وہاں کا سلسلہ جو اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اس کو کاٹ دے۔ کیا ان کی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر بدل جائے گی؟ ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا، لہٰذا اس کی تقویداری یہ ہے کہ وہ اللہ پر یہ گمان نہ کرے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ اپنا غصہ جیسے چاہے نکال دیں، اللہ کی تقدیر نہیں بدلے گی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ در حقیقت ایک کنایہ والا انداز ہے۔ پھر اس صورت میں خاص رسی، آسمان اور کاٹنا مراد نہیں، بلکہ ایک کنایہ ہے کہ وہ پھر کسی طرح اپنا غصہ نکالنا چاہے تو نکال دے، لیکن جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اس صورت میں ینصرہ کی ضمیر کا مرجع خود یہ من ہوگا۔ یہ معنی بھی بن سکتا ہے اور یہ بھی غلط نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ سیاق سباق سے زیادہ مناسب ہے۔ ہمارے خیال میں وہ پہلی توجیہ زیادہ بہتر اور واضح ہے۔ دونوں لینا پڑے گا کہ ایک تو رسول اللہ سے منسلک ہو گئی اس زمانے کے ساتھ، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک ہے۔ جی، اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض مفسرین اس دوسری توجیہ کو اس لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اس وقت کے ساتھ خاص ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص آیات تو اور بھی بہت ساری ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اور بھی بہت ساری آیات۔ تو آیات کا خاص ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے اس کے اندر عبرت اور نصیحت نہیں ہے، آگے بھی اس میں عبرت اور نصیحت کی یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے اپنی نبی کی شان کو بلند کیا ہے اور ان کے ساتھ مدد کی ہے، اور یہ کہ ایک داعی کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ مدد ہوگی، اور وہ یہ گمان نہ کرے کہ مدد نہیں ہوگی، اور اہل حق کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ تو سبق کے پہلو پھر بھی نکل سکتے ہیں۔
من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو کوئی گمان کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس چاہیے کہ وہ باندھے ایک رسی، پھیلا دے ایک رسی آسمان کی جانب، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ امداد کاٹ کر یا وہی کاٹ کر دیکھ لیں، فَلْيَنظُرْ، اب دیکھ لیں، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا ختم کر دے گا قیدُهُ، اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس کے غصے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔